السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 114 سے 114 سورہ المائدہ۔ سورہ المائدہ کی ہم نے پچھلی آیت جہاں پہ سبق کو اپنے ختم کیا تھا تو آخر کی 2 آیتوں میں جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک خوان آسمان سے اتروانے کی دعا کریں یا اللہ سے یہ درخواست کریں کہ ان کے لیے آسمان سے خوان نازل کیا جائے، اور جس پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کی بات کرنا کسی بھی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اگر تم مومن ہو تو تم یہ اس طرح کا مطالبہ کرنے کی تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آزمانا تو اللہ کا کام ہے۔ بندے اللہ سے اس طرح کا مطالبہ یا ایسی ڈیمانڈ کرنا یہ بندے کی نہ حیثیت ہے نہ اوقات ہے۔ تو ایک رسول ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھائی، اپنے حواریوں کو یہ بات سمجھائی، لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم ایسا کسی سرکشی کی وجہ سے یا کسی شک کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ پہ رکھتے ہوئے ایسا مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اور زیادہ ہمارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو اور ہمیں بھی خوشی ہو کہ جس طرح سے ظاہر ہے انہوں نے تورات میں پڑھتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انجیل جو ہے وہ تورات کا ہی ایک ایکسٹینشن تھی، یعنی ایک سمجھیے لیٹسٹ ورژن آتا ہے تو کچھ اس میں حالات یا ان کے حساب سے کچھ جو چینجز ہوتے ہیں وہ تھی انجیل جو تھی تورات ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کے زمانے میں بھی تورات کے جو احکامات اور جو قوانین تھے تورات کو منسوخ نہیں کیا گیا تھا، جیسے قرآن کے آنے کے بعد انجیل، تورات، زبور سب منسوخ ہو گئی ہیں نا، تو اس وقت جو ہے اس کو منسوخ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انجیل کے ذریعے جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ان کے لیے آسانیاں جو ہیں، جو ان کی سرکشی اور ان کی ہٹ درمی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ کچھ سخت قوانین اللہ نے بطور سزا بھی ان کے اوپر لگا دی گئی تھیں، تو ان میں کچھ نرمی اور کچھ اس کے حساب سے جو چینجز آئے اس کے حساب سے کچھ تھوڑے بہت تبدیلیاں، بیسک رولز اور قوانین وہی تھے اور وہ ہر کتاب میں وہی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں کہ تعلیمات جو ہیں اللہ کی وہ بیسک جو ہیں وہ وہی ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور حرام حلال اور جو اللہ کے بیسک جو قوانین ہیں جیسے جھوٹ ہے، زنا ہے، اس طرح کے جو گناہ ہیں، شراب ہے، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے حرام رہیں، ان پہ سزائیں رہیں اور قرآن میں بھی موجود ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ کچھ چیزوں میں چینجز ہے، جیسے نماز سب کے لیے تھی لیکن اس کی رکعتیں اور اس کے اوقات اور اس کے روزے جس طرح ہیں تو سب کو رکھنے تھے، ہر امت پہ تھے، لیکن ان کو کتنی تعداد تھی، ان کے ٹائمنگز کیا تھے، یہ اس میں تھوڑا بہت فرق تھا، لیکن بیسک تعلیمات میں کہیں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو وہ تورات میں جیسے پڑھتے تھے تو میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے ذہن میں آتا ہو کہ بنی اسرائیل، کیونکہ یہ بھی تو بنی اسرائیل ہی تھے، کہ ہمارے باپ دادا پہ جس طرح آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، کوئی ایک نشانی ہم بھی اللہ کی دیکھیں تاکہ ہم کو اور زیادہ اللہ کے اوپر یقین ہو جائے، اور ہم نے یقین ہو کہ آپ سچ کہتے ہیں اور ہم گواہوں میں شامل ہو جائیں کہ ہم نے تو خود اس چیز کا تجربہ کیا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب، ہمارے اوپر ایک خوان نازل فرما، ایک خوان اتار آسمان سے، تاکہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو جائے، ہمارے آگے آنے والوں کے لیے بھی اور ہمارے پیچھے جو موجود ہیں ان کے لیے بھی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی کا جب نظر آنا، یعنی آسمان سے خوان اترنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، گو کہ اگر دیکھا جائے تو رزق تو اللہ کی طرف سے ہی سب کے لیے اتر رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک روٹین اور نارمل اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو آنکھ کھولتے ہی انسان دیکھتا ہے، تو اس کو وہ نہ معجزہ سمجھتا ہے نہ اللہ کی قدرت سمجھتا ہے جب تک کہ وہ اس پہ غور نہیں کرتا۔ جس کو اللہ نے وہ نظر اور وہ دل دیا ہے
تو وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیارات کو سمجھ جاتا ہے، اللہ کی ذات کو پہچان جاتا ہے. اور جس کو نہیں ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں سمجھتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اگر ہمارے لیے آسمان سے، یعنی ان کے مطالبے پر، میرے جو حواری ہیں ان کے مطالبے پر آسمان سے اللہ تو ایک خوان نازل کر، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہوگا جس کو ہم منائیں گے. ظاہر ہے جیسے فرعون کے تسلط سے جب نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو، سمندر پھاڑ کے اللہ نے راستہ بنایا تھا اور یہ کراس کر کے چلے گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، تو اس دن کو یہ عید کی طرح مناتے تھے. اور وہ دن تھا 10 محرم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہودیوں کے علاقے سے گزرے تھے تو پوچھا کہ ان کے کیا یہ لوگ کس چیز کی خوشیاں منائیں، روزہ رکھتے تھے، خوشیاں مناتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی یہاں ان کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو فرعون کے سے نجات ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ایک نبی دوسرے نبی کا وارث ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے، کیونکہ ہم تو اللہ کے اسی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں نا، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس پہ اس دن کو اہمیت دیں اور اس کو ایک یادگار وہ دن سمجھ کے منائیں. لیکن کیونکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو تو روزہ اگر رکھو تو 10 کے ساتھ 9 کا ملا کے یا تو رکھ لو، یعنی 9-10 کا رکھ لو، یا 10 کے ساتھ 11 کا، یعنی خالی 10 کا نہ رکھو کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے ایسے کام جو کہ بظاہر گناہ کے کام نہیں ہیں، جیسے نیو ایئر کی مبارکباد دینا یا جیسے اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ سورج اور چاند دونوں اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں. تو جیسے قمری مہینوں کے حساب سے سال شروع ہوتا ہے، ہم نیو ایئر کی مبارکباد دے سکتے ہیں 1 محرم کو، ایسے ہی ہم 1 جنوری کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اکثریت عیسائیوں اور یہودیوں کی اس دن کو منا کے اس کے مبارکباد دیتی ہے تو ان کی مشابہت نہ ہو، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. اس کو بہت زیادہ منانا نہیں چاہیے، بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. خیر بات تو یہ ہو رہی تھی، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی اور کہا کہ پھر ہمارے لیے ایک عید کا دن ہوگا اور ایک ایسی نشانی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ جس کو ہمارے بعد میں آنے والے بھی منائیں گے اور ہمارے پچھلے جو ہیں یہ لوگ بھی اس کو منائیں گے ایک یادگار دن کے طور پر، ایک خوشی کے دن کے طور پر. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں بھی رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے. بہترین رزق دینے والا کیا؟ تو ہی رزق دینے والا ہے. در حقیقت اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا ہے ہی نہیں. وہی ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کو، انسانوں کے علاوہ بھی ہر جاندار کو اس کا رزق فراہم کرتا ہے. یہ اللہ ہی ہے، ورنہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کا رزق، کسی کا کھانے پینے کی ذمہ داری لے کے اس کو پورا کر سکے. یہ اللہ ہی ہے جو بے حساب کتاب جانور، سمندری جانوروں کی کتنی خوراک ہے، انسانوں کی کتنی خوراک ہے، پھر اور چرندے پرندے درندے ان سب کی کتنی، اس حساب سے کس طرح سے دیکھیں نا آپ، کتنا گوشت کھایا جاتا ہے، کتنی سبزی کھائی جاتی ہے، کتنا سمندر میں جو جاندار ہیں وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہوں گے. لیکن اللہ کی کیسی بنائی ہوئی ایک اللہ کی نہ سمجھ میں، ہماری محدود عقلوں میں نہ سمجھ میں آنے والا یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت کا کیسا نظام ہے کہ اللہ سب کو رزق فراہم کرتا ہے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ بھر سکیں. تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس یہ اختیارات ہیں بھی نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، تو آسمان سے میرے حواریوں کے لیے ایک آسمان سے ایک خوان نازل فرما. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلھا، بے شک میں نازل کروں گا اس کو تم پر، فمن یکفر، پھر جو انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فانی، تو بے شک میں اعذبہ، میں عذاب دوں گا اس کو، عذاباً، ایسا عذاب، لا اعذبہ، نہ ایسا عذاب دوں گا میں، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم یہ دعا کر رہے ہو تو تمہاری دعا پر، ظاہر پیغمبر تھے
تو ان کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آسمان سے خوان تو نازل کر دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ سے کوئی مطالبہ کسی معجزے کی ڈیمانڈ کی، کیونکہ دیکھیں نا پیغمبروں کو کچھ معجزات تو اللہ تعالیٰ نے دے کر ہی بھیجا تھا نا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی کھلی واضح اللہ کی طرف سے دی گئی نشانیاں تھیں، اور کس طرح سے وہ پرندے کو مٹی کے پرندے کو بنا کے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ جیتا جاگتا پرندہ بنا دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، پیدائشی جو اندھا تھا یعنی جس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی نہیں ہوتی تھیں ان کو بھی اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا، کوڑھی کو صحیح کر دیتے تھے۔ اس طرح کے کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے جو کہ کھلی ہوئی نشانیاں تھیں، خاص طور سے سب سے بڑی ٹاپ موسٹ جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ جس سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی جو حکمت اور جو کچھ معجزات نظر آ رہے تھے اس کے بعد تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ سب دیکھ کے بھی جن لوگوں کو نہیں ماننا تھا وہ جب بھی نہیں مانے تھے، تو یہی خوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے خوان نازل ہو گیا اور پھر بھی کسی نے اس میں حجت یہ کی، کیونکہ بنی اسرائیل کا مزاج جو تھا وہ آپ کو معلوم ہی ہے اور یہ وہی تھے، تو اگر حجت کی یا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب بھی میں نے کسی کو نہ دیا، اس سے پہلے نہ دیا ہے نہ دوں گا۔ اور اس کے بارے میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بدترین عذاب 3 قسم کے لوگوں کو ہوگا۔ ایک تو منافقوں کو ہوگا جن کے لیے جہنم کا سب سے نچلا جو درجہ ہے آپ کو بتایا تھا نا اسفل السافلین، وہ منافقین کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے معجزات خود ڈیمانڈ کر کے مانگتے ہیں، جن قوموں نے مانگا اور پھر انکار کیا، جیسے قوم سمود تھی جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی پریگننٹ ہو اور نکلنے کے بعد اس کا بچہ ہو، اور وہ ساری چیزیں جب پوری ہو گئیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو بھی مار دیا، اس کے بچے کو بھی مار دیا، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پھر ان کو چند دن کی مہلت دی گئی، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 3 دن تھے یا 7 دن تھے کہ جس میں اس کے بعد ان کے پر ایک شدید عذاب آیا۔ آگے انشاءاللہ جب ہم اس صورت کو پڑھیں گے، صورتوں میں یہ ڈیٹیل بھی ہے قوم عاد اور قوم سمود ان سب کے بارے میں، تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں اس کی ڈیٹیل ابھی بتانے کی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جب بھی کسی نے اللہ تعالیٰ سے کوئی معجزہ مانگا تو پھر اس کے بعد بھی انکار کیا تو پھر ان کا بہت ہی برا حال ہوا، کیونکہ اس کے بعد تو یہ ایک اتمام حجت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اگر کھلا ہوا معجزہ سامنے آ جائے گا تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے جب معجزے مانگے تو پھر ان کو، آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن جب کسی قوم نے کوئی اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی کوئی واضح نشانی اپنی فرمائش پر کوئی مانگ لی، اس کے بعد جو ہے پھر ان کو اتنی لمبی مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ لمبی مہلت میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، ان کے دل پگھل جائیں، بدل جائیں، لیکن پھر ان کو وہ مہلت اتنی دی ہی نہیں جاتی۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے مسند احمد میں کہ قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ سچا وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہایت پکا اور بالکل سچا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دوں، لیکن اگر ان لوگوں نے پھر بھی کفر کیا تو میں انہیں وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا، اور اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھول دے۔ یعنی کیا مطلب تھا اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اتنی مہلت دوں کہ یہ اللہ کی طرف
پلٹ آئیں، توبہ کر لیں اور اللہ کی رحمت کے اثر میں آ جائیں، رحمت کے سائے میں آ جائیں. تو اتنی مہلت ان لوگوں کو ملے تو ہو سکتا ہے ایک چانس ہے کہ یہ پلٹ آئیں. لیکن اگر ان کو پہاڑ سونے کا بنا کے دے دیا گیا اور یہ پھر بھی انکار کریں گے، جو کہ آثار تھے، کیونکہ جو دل جس کا ایمان کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے یہ مطالبے وہی کرتا ہے. اور پھر بہت ہی شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو ان معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان لائے. ورنہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل پہ کتنے معجزات، کتنی کھلی کھلی نشانیاں آئیں، لیکن وہ ایک کے بعد ایک انکار ہی کرتے رہے اور ڈیمانڈ ہی کرتے رہے اور بار بار سزاؤں میں مبتلا ہوتے رہے. تو ایک پیغمبر، ایک رسول جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی امت کا بہت خیر خواہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی فکر تھی اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آئے. تو آپ نے پھر ان کے لیے یہی دعا اللہ سے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لیے ڈرے اور انہوں نے بھی منع کیا کہ اس طرح کا مطالبہ نہ کریں. اب آگے کیا ہوا اس کے بارے میں قرآن میں ہمیں کوئی بھی اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ خوان جو ہے آسمان سے اترا یا نہیں اترا. غالب گمان یہی ہے، جو اکثر مفسرین کی بھی رائے ہے، کہ اس کے بارے میں کیونکہ بالکل کوئی ہمیں اسرائیلی روایت یا پھر کوئی ایسی اوتھینٹک کوئی بھی بات کسی کتاب میں نہیں ملتی اور قرآن میں بھی اس کا کوئی کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں اگر یہ ایمان اس کے بعد بھی ذرا بھی انہوں نے انکار کیا کسی ایمان لانے میں یا اللہ کے احکامات یا اس کے آیات کو جھٹلانے کی ذرا بھی کوشش کی، تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں اس سے پہلے دیا. تو وہ شاید اس کے بعد انہوں نے بھی وہ بھی ڈر گئے اور انہوں نے بھی توبہ کر لی. لیکن کچھ روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں جو کہ ضعیف ہیں اور اتنی اوتھینٹک نہیں ہیں، لیکن بہرحال میں بتا دیتی ہوں کہ آسمان سے جو ہے ایک خوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا تھا جس میں کہ 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں، اور جو کہا گیا تھا کہ اس کو کھایا جائے اور اس کو ذخیرہ نہ کیا جائے، یعنی اس کو بچا کے رکھا نہ جائے. تو یہ خوان جو ہے وہ نازل ہوتا رہے گا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اس کو، جو میں اب کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ضعیف روایت ہے لیکن ہے، تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا رہی ہوں بس، کہ انہوں نے ذخیرہ بھی کر لیا، کھایا بھی، اور وہ کھانے کے باوجود وہ ویسے ہی بھرے کا بھرا رہا، اور پھر وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا اور روزانہ وہ اس طرح آیا کرتا تھا. اور اس کے بعد بھی ان لوگوں نے پھر اور لوگ بھی آ کے بنی اسرائیل کے جو ہیں اس کھانے میں شریک ہو جاتے تھے. لیکن وہ جیسا کہ ان کا قاعدہ تھا، انہوں نے پھر اس میں اعتراض کرنا اور اس میں شک و شبے کی باتیں کی، جس کے نتیجے میں پھر اس قوم کے کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا، جو ہمیں آیت میں ملتا بھی ہے نا کہ کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. تو یہ بہت ہی ضعیف روایت ہے اور اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کسی معتبر حوالے سے یہ بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اتنی اس کے بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اکثریت کا گمان یہی ہے، اکثریت کی رائے یہی ہے مفسرین کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے اور ڈرانے کے بعد ان لوگوں نے اس مطالبے سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور خوان نازل نہیں ہوا تھا اللہ سے، انہوں نے توبہ کر لی تھی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بنا لو اور میری ماں کو 2 الہ اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم اس لیے کہ ان کا یہی ان کا تعارف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ اللہ کے بندے ہیں. اس بات سے بتانے سے کیا مطلب ہے، اس مخاطب کرنے سے کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی اللہ کے بندے، مریم کے بیٹے. کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 الہ بنا لو اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ کے ساتھ ربوبیت میں، اللہ کے ساتھ معبودیت میں مجھے اور میری ماں کو بھی شریک کر لو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ عیسائیوں کا عقیدہ اور جو بلیو اور نظریہ جو ہے وہ یہی ہے آج کل. اور یہ سوال کیا ہی اسی لیے جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کے
جو بھیجے گئے رسول ہیں سب بے گناہ اور معصوم ہیں، اور وہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور اسی میں اپنی پوری زندگی تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشوں سے بھی گزرتے ہیں، اور بعض ان میں سے مارے بھی گئے، قتل بھی کر دیے گئے، ان کو جھٹلایا بھی گیا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں بھی دی گئیں۔ تو یہ سب انہوں نے کس لیے برداشت کی؟ اللہ کے لیے ہی برداشت کی نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی امت کے، ان کے جو عیسائی وہاں کھڑے ہوں گے، ان سب کو یہ بات سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھے گا کہ یہ کس طرح، کیونکہ یہ عیسائیوں نے کس طرح سے یہ نظریہ بنا لیا جب ان کے پیغمبر نے یہ بات نہیں کہی، جب انہوں نے یہ تعلیم ہی نہیں دی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بتایا تھا کہ 300 سال تک جو ہے یہ نظریہ تھا ہی نہیں عیسائیت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا، اور پھر ان کی ماں کو، ان کی ماں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ یہ بہت بعد میں جو یونانی نظریات اور وہاں کے دیوی دیوتاؤں کی جو وہ اس سے متاثر ہو کے انہوں نے جو اپنے دین میں خود بخود نئی ایجادات کر کے اس کو توڑ موڑ دیا کہ سب کے لیے قابل قبول ہو جائے، اس کی یہ شکل بنا دی۔ اس وقت سے یہ جو ٹرینٹی کا یا تثلیث کا جو نظریہ تھا، یہ جو عقیدہ تھا، وہ ڈیولپ ہوا، جس میں اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہیں وہ خدا کی ماں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بھی درجہ دے دیا کچھ فرقوں نے۔ تو وہ جواب میں کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبحانک، پاک ہے تو۔ سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اپنی صفائی سے پہلے اللہ کی پاکی۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے جب بھی دعا کرنا شروع کیجئے، دعا مانگنے کا ارادہ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا پاک ہے تو، اور میرے لیے نہیں ہے کہ میں کہوں ایسی کوئی بات جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا، یعنی میں کس طرح سے ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو میں نعوذ باللہ یہ بات کس طرح ثابت کروں؟ میرے تو زبان سے بھی نکالنے کا یہ حق مجھے نہیں ہے۔ ایک بندہ ہونے کے ناطے، ایک رسول ہونے کے ناطے، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیارات جو ہیں وہ تو بے پناہ ہیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی بھی ہوتی تو وہ تو تجھے پتہ ہوتی، کیونکہ تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ تو ایک انسان کی سب سے بڑی بے گناہی کا ثبوت اور گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ چاہے وہ ایک عام انسان ہو، چاہے وہ پیغمبر ہے، اس کی قوم اس کے اوپر جو بھی بہتان لگائے، جو بھی الزامات لگائے، جتنی بھی بری باتیں کہہ دے، لیکن اصل جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے، اصل وہ ذات جس کو سب سچ پتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، یعنی میرے اللہ تو میرے دل میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہر انسان کے دل کی بھید، ہر انسان کی سوچ اور اس کے دل کے وہ خیالات جن کو وہ خود بھی نہیں جانتا، اپنے سے بھی انکار کر کے، جھٹلا کے، اس کو ایک ایسے ڈینائل کے اس میں رہتا ہے، بعض دفعہ کچھ چیزوں کو خود بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے دل کی چھپی ہر بات، ہر اس کے دل کی چھپی خواہش۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ، تو میرے دل کی ہر بات جانتا ہے نا۔ تو کتنی پیاری انداز ہے، مجھے یقین کریں اتنا اچھا لگا کہ دعا مانگتے ہوئے بھی اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ اللہ پاک تو پاک ہے، تو جانتا ہے میرے دل کی چھپی ہوئی ہر بات کو، تو اس کو اگر اس میں کہیں کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی کھوٹ ہے تو اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، میری اصلاح کر دے، اور میری ہر کمی بیشی کو اپنی رحمت سے پورا کر دے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور میں نہیں جانتا تیرے دل میں تو کیا ارادہ رکھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے، کیا فیصلہ کرنے والا ہے، یہ تو مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
تو ایک پیغمبر کو اندازہ نہیں ہے تو عام انسان کو کیسے اندازہ ہوگا؟ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اتنے مریدوں کی بخشش کروا دیں گے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو ایسی ذات ہے جو کہ غیبوں کو جانتی ہے، غیب، چھپی پوشیدہ راز والی جتنی بھی باتیں ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی، انسان اپنے سے بھی کہتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ بھی تجھے پتہ ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھ سے پہلے تو تجھے پتہ ہوتا۔ ما قلت، میں نے نہیں کہا لہم انہیں، الا ما امرتنی، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا، کہ میں تو ان کے پاس صرف تیرا حکم لے کر آیا اور وہی پیغام تیرا ان لوگوں کے سامنے میں نے رکھا اور ان کو تیری طرف ہی بلایا۔ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اب عبادت کرو اللہ کی۔ ہر پیغمبر، ہر رسول جو اس دنیا میں آیا وہ اللہ کا یہی پیغام لے کر آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسلام، اس سے پہلے جتنے بھی دین تھے سب اسلام تھے۔ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کا نام عیسائی، یہودی، بنی اسرائیل کوئی نام نہیں رکھا، یہ سب مسلم تھے، سب مسلمان تھے، ایک ہی دین تھا اسلام، نہ عیسائیت تھی، نہ یہودیت تھی، نہ کوئی اور مذہب تھا، یہ سب اسلام تھا۔ یہ اس کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا کے وقت گزرنے کے بعد اس میں چینجز کر کے اپنی مرضی سے اپنے نام رکھے، اپنے دین کا نام رکھا اور اپنے لیے بھی جو سمجھا وہ اپنا نام رکھ لیا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے تو یہی کہا تھا کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پہ گواہ تھا، یعنی جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا تو میں ان پہ گواہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے میں ان کو یہی تعلیم دیتا رہتا تھا، یہی بات بتاتا رہتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ پوری جو ایک دین اسلام کی جو بیس ہے نا وہ اسی وحدانیت کے نظریے پر ہے۔ تو کسی بھی پیغمبر نے، کسی بھی رسول نے جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کی نہیں اپنی قوم سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک میں وہاں موجود تھا، جب تک تو ظاہر ہے میں ان پہ نگران تھا، ان کے اوپر گواہ تھا اور میں دیکھتا تھا، اور ان کو کوئی غلط کام کرتے تو میں ان کو روکتا تھا، لیکن اس وقت تک انہوں نے اس طرح کی کوئی بات جو تھی وہ نہیں کی تھی۔ تو اب اس کے بعد جب کہ میں ان کے درمیان فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، فوت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ فوت کرنے سے یہ مطلب ہے، ایک تو مطلب یہ کہ یعنی تو نے مجھے اٹھا لیا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ آنے کے بعد یہاں پر دجال سے جنگ کریں گے اور اس کے بعد اسلامی حکومت قائم کریں گے، اور دنیا میں ہر طرف صرف ایک ہی دین ہوگا، اسلام۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آخری رسول مانتے ہوئے اور قرآن کو ہی آخری کتاب مانتے ہوئے اسی پہ عمل کروائیں گے اور کریں گے، اور اپنی زندگی اسی دین کے، اسلام کے اوپر گزارتے ہوئے گزاریں گے دنیا میں، اور پھر جب ان کی عمر پوری ہوگی تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ فوت کر دے گا، یعنی جیسے کہ ایک طبعی موت ہوتی ہے۔ ابھی تو طبعی موت نہیں تھی نا، ابھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اٹھا لیا گیا آسمان پر، تو اس وقت ان کو فوت کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ تو وہ فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب میں وہاں نہیں تھا، جب میں ان کے درمیان جب تک میں رہا، جب تک تو میں گواہ تھا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، لیکن اس کے بعد جب میں وہاں نہیں رہا، اٹھا لیا تو نے مجھے، تو ہی ان پہ نگراں تھا۔ انت رقیبہ علیہم، انت رقیبہ علیہم کا مطلب یہ ہے کہ تو ہی دیکھ رہا تھا نا، تو ہی ہر چیز پہ گواہ بھی تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز پہ گواہ بھی تھا۔ تو جب میں ان کے درمیان موجود ہی نہیں تھا، جب تک میں تھا، جب تک تو چلو پھر بھی دیکھیں نا، جب تک رسول موجود ہے، جب تک تو وہ
پھر بھی کچھ بات کر سکتا ہے کہ ہاں یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تھے، لیکن جب وہ ان کے درمیان موجود ہی نہیں ہے، اس کے جانے کے بعد، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا یا جو کچھ ہمیں بتایا، جب تک آپ زندہ رہے تو آپ گواہ تھے نا، اور آپ کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ کس طرح سے عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ گواہ تھے۔ لیکن اب آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اس میں دین میں جو بھی غلط ملت اپنی طرف سے اضافے یا جو کچھ بھی آپ کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ ہے نا۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھیں کتنا انہوں نے بڑے ادب سے اور بڑے پیار سے اور بڑے طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کہی، اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہہ دیا کہ تو ہی ان پر نگراں بھی تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے، اگر تو عذاب دے انہیں تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ ایسی آیت ہے کہ جس پہ اگر غور کریں تو بہت انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جانا چاہیے کہ ایک رسول اپنے امت کے لیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ بے شک یہ تیری ہی بندے ہیں، تو اگر چاہے تو ان کو عذاب دے، اور تو اگر ان کو بخشنا چاہے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی، اور جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک ہی آیت تھی، اور جب آپ اس آیت کو پڑھنا آپ نے شروع کیا تو اسی کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ رات کو ایک ہی آیت کے پڑھنے کی کیا وجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں تو اور بات ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ پھر انہوں نے خود ہی جرأت کر کے آپ سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ نے ایک ہی آیت میں ساری رات کیوں گزار دی؟ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا پھر کیا جواب ملا؟ آپ نے فرمایا اتنا اچھا، ایسا پیارا، اس قدر آسانی والا کہ اگر عام لوگ سن لیں تو ڈر ہے کہ کہیں نماز ہی نہ چھوڑ بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دوں؟ آپ نے اجازت دی تو میں کچھ ہی دور گیا، لیکن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ خبر آپ نے عام کر دی تو ڈر ہے کہ لوگ عبادت سے بے پرواہ نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو منع فرمایا۔ ابن حاتم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے اس قول کی تلاوت کی، پھر ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے میرے اللہ، میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا کر پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ یہ اللہ کا انداز ہے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن یہ سوال جو کرنا ہے نا، یہ اللہ کا انداز ہے بات کو کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو فرمایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کہہ دو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں گے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی اپنی امت سے، اور آپ یہ بھی سوچئے کہ ایک پیغمبر بھی، ایک رسول بھی اس دن کتنا بے بس ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ وہ اپنی امت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تو وہ بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ سفارش کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہوگا اس دن، سب کو اپنی پڑی ہوگی، پیغمبروں کو بھی اپنی پڑی ہوگی۔ سوچئے کیسا خطرناک دن ہوگا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، بزرگوں کے اوپر
بیعت کرتے ہیں یا بزرگوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور وہ ہم سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تو یہ دعویٰ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ شفاعت کا حق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا اللہ کی اذن سے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کے لیے دے گا اتنوں کی ہی آپ سے سفارش کریں گے۔ اور پھر آگے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور اتنی دیر لگ گئی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ تھوڑی دیر میں اپنے سر اٹھایا اور فرمانے لگے، مجھ سے میرے اللہ عز و جل نے میری امت کے بارے میں دریافت فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ وہ تیری مخلوق ہیں، وہ سب تیرے بندے اور تیرے غلام ہیں، تجھے اختیار ہے۔ دیکھیں آپ نے بھی کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں اتنے لوگوں کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ، اللہ نے فرمایا۔ پھر مجھ سے دوبارہ میرے اللہ نے فرمایا، میں نے پھر یہی جواب دیا۔ دیکھیں کتنا پیارا جواب دیا کہ اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تجھے اختیار ہے۔ ایسا انداز ہے کہ اللہ کو خود پیارا ہے، اللہ کو خود رحم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی شرمندہ نہ کروں گا۔ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے خوشخبری دی ہے کہ سب سے پہلے میری امت میں سے میرے ساتھ 70,000 شخص جنت میں جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور ان سب پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ پھر مجھے یہ اللہ نے پیغام بھیجا کہ میرے حبیب مجھ سے دعا کرو، میں قبول فرماؤں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ میں نے کہا میں جو مانگوں گا مجھے ملے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، اسی لیے تو مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب کچھ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے میرے رب نے بالکل بخش دیا۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے کتنی پیاری عطا کی ہے۔ مجھے میرے رب نے حوض کوثر دیا ہے، وہ جنت کی ایک نہر ہے جو حوض میں بہہ رہی ہے۔ مجھے اس نے عزت، مدد اور روب دیا جو امتیوں کے آگے آگے مہینے بھر کی راہ پہ چلتا ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا۔ وہ سختیاں جو پہلے پر تھی وہ ہم پر سے ہٹا لی گئیں، ہمارے دین میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو میں نے آپ کو پوری سنائی۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرنا پھر بھی اپنے آپ کو شفاعت کا حقدار بناتا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو دائرہ اسلام سے ہی نکال دیتا ہے نا، تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے پھر اس کے بعد تو اس کا کوئی معافی کا کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر خاص بات جو بتائی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ بھی یہ بات کہیں گے، اور تمام پیغمبر اس دن یہی بات کہیں گے کہ اللہ پاک یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو بخش دے، معاف کر دے، اور تو چاہے تو ان کے اوپر عذاب دے۔ کیونکہ جو پیغمبروں کی امتوں نے جس طرح کے بہتان اپنے پیغمبر پہ لگائے ہیں اور جس طرح سے ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، جو دین تھا، اسلام تھا، اللہ کی وحدانیت تھی، سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے، تو اب وہ ان کی کس طرح سفارش کر سکتے ہیں؟ قال اللہ، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ھذا یوم، اس دن، ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، سب سے پہلے نبیوں کے بعد درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا۔ شہداء بھی بعد میں ہیں، صالحین بھی بعد میں، سب سے پہلے صدیقین ہیں۔ سچ بولنے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن ایسا دن ہے کہ اس دن سچ بولنے والوں کو جو ہے وہ ان کا سچ فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ میں، یعنی یہ دیکھیں جو توحید پہ چلنے والے، سچ بولنے والے ہیں، ان کے لیے اتنی پیاری خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ایسا فائدہ، یعنی فائدہ کیا فائدہ ہے؟
فائدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایسی جنت میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ انہو اس سے کا مطلب کیا ہے؟ یا اس کون ہے؟ اللہ، یعنی وہ راضی ہو گئے اللہ سے، اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ یہ ہے اصل جو ایک یعنی کہ کامیابی کا اصل جو ہے نا، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ جو حقیقی کامیابی ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہی حقیقی کامیابی ہے نا۔ اور پھر آپ یہ سوچیں، جس سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے، کہنے میں بہت آسان ہے۔ اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اللہ کی طرف سے جو بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، دکھ تکلیفیں آزمائشیں بیماریاں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، ان سارے موقعوں پہ اللہ کو نہ بھولے اور اس کی رضا میں راضی رہے۔ ہر فیصلے کو یہ سمجھے کہ میرے لیے بہترین فیصلہ یہی ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا ہے۔ یہ ہوتا ہے راضی ہونا اللہ سے۔ پھر ایسے بندوں سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اس کا حقیقی ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس کی سب سے خاص بات یہ کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی دولت کے حساب سے ہو، عہدے کے حساب سے ہو، کسی بھی چیز کی کامیابی وقتی اور عارضی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جنت میں داخلہ اور وہاں کی کامیابی جو ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جسے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے، تو اس سے بڑھ کے تو کوئی کامیابی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ تمام گناہ جس کو وہ چاہے گا اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، بس شرک اور تکبر، والدین کی نافرمانی، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ہوتا بھی ہے، اللہ سے خوب رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرے، جنت الفردوس کا سوال کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سوال کرے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی صرف آسمان اور زمین نہیں، بلکہ آسمان میں جو کچھ ہے، یعنی جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، جو بھی تخلیقات ہیں، جو فرشتے ہیں، اور بھی کیا کون کون سی مخلوق ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ نا، صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں زمین پہ انسانوں کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، جن ہوں، اور اس طرح سے جو بھی مخلوق ہے، خشکی کی ہو، پانی کی ہو، یہ سب کچھ اللہ ہی ان کا بادشاہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، پہاڑ، بادل، ہوا، یہ سب کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہی ہے نا، اس کے درمیان ہی ہے نا۔ بہت سی چیزیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی قدرت کا کوئی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں اللہ کی قدرت کی، وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جو ہمیں بتانا چاہتا ہے، کہ ہم ان کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ کی ذات کو سمجھیں، جانیں کہ وہ ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جو لوگ بھی جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یہ کتاب سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس میں سب سے بنیادی بات یہی بتائی گئی ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کے پیغام کو لانے والا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مائدہ، اصل میں نام بھی اس کا اسی لیے رکھا ہے کہ خوان کا ذکر ہے اس میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر بہت وضاحت سے اس لیے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ اللہ کے اس پیارے رسول کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات اور ایسے جھوٹ گڑھے، ایسے بہتان لگائے گئے جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اپنی زندگی میں۔ تو اللہ نے ان کی ایک طرح سے
ان کی طرف سے ایک بریت، ان کی وضاحت، ان کے کو اس سے پاک قرار دینے کے لیے یہاں پر ساری باتیں کی، اور ان کا کیا رویہ ہوگا اپنی قوم کے، اپنی امت کے لیے یہ بھی بتایا اگر یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور اسی نظریے پہ قائم رہیں گے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا ختم ہو گئی سورہ المائدہ، اور سورہ الانعام شروع ہوگی۔ سورہ الانعام کی تفسیر جو ہے وہ تو میں کروا رہی ہوں، اور باقی جو اس کا شان نزول اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا میں الگ آپ کو کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام، اس کا نام اور اس کے زمانہ نزول اور شان نزول کے بارے میں مختصراً میں بتا دیتی ہوں۔ اس سورت کے میں بعض انعام جو ہے اصل میں مویشی کو کہتے ہیں، تو مویشیوں کی حرمت اور حلت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا ہے، یعنی اس میں حرام اور حلال مویشیوں کے بارے میں اور ڈیٹیل جو ہے سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، لیکن اس میں اور ڈیٹیل آپ کو ملے گی۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ پوری سورت مکے میں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ، ایک ساتھ، ایک ہی رات میں مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی، اور یہ 70,000 فرشتے سورت کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح ایک گونج پیدا کر رہی تھی جس سے زمین گونج رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ اور ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سورہ انعام ایک ہی دفعہ میں اتری، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح اور حمد بیان کر رہے تھے اور اس مبارک سورت کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور ان کی تعداد اتنی تھی کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایکچولی یہ سورت، اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں شرک کے عقیدے اور شرک کے نظریے کی بہت سختی سے تردید اور مذمت کی ہے، اور عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر اس میں آخرت کے عقیدے کی، جس سے کہ بہت انکار کرتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے، اس کی بھی تبلیغ کی گئی ہے، اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں۔ پھر جاہلیت کے زمانے میں جو توہمات تھے ان کی تردید کی گئی ہے جس میں لوگ مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پھر طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر ایک دل شکستگی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس پر تسلی دی گئی ہے۔ منکرین کو، مخالفین کو ان کی غفلت اور سرشاری پر نصیحت تنبیہ کی گئی ہے۔ لیکن یہ سارے موضوع جو ہیں وہ الگ الگ عنوان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ایک کنٹینیویشن میں ایک سلسلہ خطاب ہے جو کہ چل رہا ہے، اور جس میں یہ ساری چیزیں کور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو متعین کیا گیا ہے، اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کن حالات میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش کی مزاحمت، ان کے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبشہ میں جا بسی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکے میں اور آس پاس کے قبائل میں بھی نیک لوگ جن کے دل نیکی کی طرف مائل تھے وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن آپ کی اپنی قوم جو تھی وہ بحیثیتی مجموع یعنی ان کی اکثریت جو تھی وہ ابھی بھی انکار پر ہی اتری ہوئی تھی، اور اگر کوئی شخص اسلام کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ ظاہر کرتا تو اس کو اتنا طنز اور طعنے دیے جاتے، نہ صرف یہ بلکہ اس کو جسمانی اذیت بھی دی جاتی، جیسے کہ ہمیں بہت سی روایات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اور بھی حضرت عمار اور کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن پہ بڑا جسمانی اذیت بھی ان کو دی جاتی تھی، اور معاشی اور معاشرتی ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی روشنی کی کرن یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور جہاں بغیر کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا یثرب میں۔ مگر یہ تو ایک چھوٹی سی ایک ابتدا تھی، آگے کیا ہونے والا تھا اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بظاہر تو یہی نظر آتا تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی طاقت نہیں ہے، اور جس کا دعوت دینے والا اپنے خاندان کی حمایت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور کچھ لوگ تھے چند مٹھی بھر جو کہ بے بس تھے اور ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اکثریت سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، اور ان کو ایک طرح سے ان کا سوسائٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہ سارے اس کا پس منظر ہے، اور اس میں جو مضامین جن چیزوں پہ بات کی گئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ الانعام کو اب ہم جب اس کی تفسیر کریں گے تو آپ کے ذہن میں ایک کلیئر پکچر ہوگی۔ تو یہاں بس اتنی سی بھی یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کرتی ہوں کہ اس کو اسی میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، ایک ساتھ ہی سن لیں۔ سورہ الانعام جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ابھی تک آپ نے جو الحمدللہ 5 صورتیں آپ نے ماشاءاللہ سے لفظی ترجمہ اور تفسیر آپ نے کی ہے، جس میں سورہ فاتحہ گو کہ چھوٹی مختصر صورت ہے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اور اس کے بعد 4 صورتیں جو ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 مدنی صورتیں تھیں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ میں بھی معاشرتی انسان کی زندگی سے متعلق جو احکامات ہیں، اسی طرح جو فرائض ہیں اور ان کے بارے میں جو احکامات ہیں اللہ کے، وہ زیادہ تر اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور مکی صورتوں کا ایک ذرا ڈیفرنٹ مزاج ہے جو کہ اب آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہاں پر مخاطب جو ہیں خاص یعنی بالخصوص جسے کہنا چاہیے وہ مشرکین مکہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورت کو کے شروع میں ہی اللہ پاک فرماتا ہے الحمدللہ الذی، جیسا کہ سورہ فاتحہ کا بھی آغاز الحمدللہ سے ہی ہوا تھا، کہ تمام تعریفیں، خاص تعریف، اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ذات جس نے کہ زمین اور آسمانوں کو بنایا۔ اصل تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اس کے علاوہ تعریف کا سزاوار یا حقدار کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری دنیا کی جو بھی نعمتیں، جو کچھ بھی قدرتیں، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، بادل، ہوا، بارش، یہ سب سے بڑھ کے انسان اور دوسرے مخلوقات،
پھر پیڑ پودے فصلیں، مطلب کس کس چیز کو انسان دیکھے اور کس کس چیز پہ غور کرے، ان سب کو بنانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے، جس کے لیے کہ ساری تعریفوں کا سزاوار، ساری تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو ان سے یہ بات مشرکین سے یہ اللہ تعالیٰ یہ بیان، انداز بیان ہے اللہ کا یہاں کہ جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو بھی بنایا، اور جس نے بنائے اندھیرے اور روشنی۔ ظلمات یعنی اندھیرے کی جمع ہے، اور نور جو ہے وہ واحد ہے۔ تو اندھیرے، مختلف قسم کے اندھیرے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، جیسے دن کی روشنی، رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اندھیرا، مختلف اندھیرے، اور روشنی نور یعنی دن کی روشنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ، جو کچھ زمین اور آسمان کو ہی صرف نہیں بنایا، بلکہ ان میں جو کچھ موجود ہے، اندھیرے اور اجالے، اور اسی طرح سے اس سے ریلیٹڈ اندھیرے اور اجالے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے سورج بنایا ہے جس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اور اس حساب سے بنایا، یعنی آپ دیکھیں انسانی زندگی کے لحاظ سے سورج کی روشنی کو بنایا اور اس کو اتنے فاصلے پہ ہی رکھا کہ جس سے ہمیں اس کے صرف فائدے حاصل ہوں، ہم اس کی روشنی سے اپنی زندگی کی بقا، ہماری زندگی کی بقا ہے، جو بھی جاندار ہیں زمین پر، اسی طرح سے فصلوں کا اگنا اور باقی سارے کام، آسمان سے بارشوں کا برسنا، یہ سب سورج کے ہی کی حدت اور تپش کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ لیکن اس کو اتنے قریب بھی نہیں کیا کہ سب جھلس جائیں اور فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ یہ بھی تو اگر ہوتا سورج اور تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو کیا ہوگا، پھر ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی، زمین ہی، اور زیادہ قریب آنے پہ تو زمین ہی آگ کا گولا بن جائے گی۔ پھر اسی طرح ساتھ ہی ساتھ چاند کی روشنی، رات کا اندھیرا، اس میں چاند کی روشنی جس سے انسان سکون پاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ مستقل اتنی تیز روشنی اور دھوپ اگر 24 گھنٹے رہے تو دماغ تھک جائیں، اعصاب تھک جائیں، تو رات کا وقت ہوتا ہے جس میں انسان آرام کرتا ہے تھک کے۔ تو سب چیزیں اللہ پاک نے ایک تناسب کے ساتھ زمین پر موجود زندگیوں کے لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ایسا انتظام کیا ہے جس سے کہ یہ نظام چل رہا ہے کائنات کا۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو اس زمین اور آسمان کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، برابر ٹھہرانا، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ کس کو؟ دوسروں کو۔ یعنی اللہ تعالی جو کہ خالق ہے، اس خالق کا تعارف بتایا جا رہا ہے کہ جس نے سب کچھ زمین اور آسمان میں جو کچھ موجود ہے، یہاں تک کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ جو یہاں تک نظر جاتی ہے، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، وہ سب اللہ کا ہی بنایا ہوا ایک نظام اور ایک انسانی زندگی کے لیے ایک طریقہ ہے۔ تو پھر وہ لوگ، وہ بت ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ کوئی بزرگ ہوں، چاہے کوئی پیر فقیر ہوں، چاہے کوئی مذہبی پیشوا ہوں، کس طرح سے ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اصل بات، اصل چیز یہ، خالق سے مخلوق کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور خالق بھی ایسا جس نے ابتدا سے سب کچھ بنایا ہے۔ ایک تو خالق وہ ہوتا ہے جو ایک جیسی چیزوں کو ایک دیکھ کے اور ایک کے بعد ایک چیز کو بنا لیتا ہے، لیکن ایک خالق وہ ہے جس کے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس نے خود سے از خود اس نے اس دنیا کی تخلیق کی، اور اس دنیا میں انسان سمیت تمام مخلوقات کو پیدا کیا، بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، ایک نظام زندگی، ایک نظام حیات بنایا۔ تو وہ ذات جو یہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اس کا مقابلہ ایسے اس کی مخلوق میں سے بھی ایسے لوگوں سے جو کہ بالکل کسی چیز کا اختیار یا قدرت نہیں رکھتے، یا پھر ایسے بتوں سے جن کے پاس تو بالکل اپنے اوپر سے مکھی بھی ہلانے کی جن کی قدرت اور اختیار نہیں، جنہیں انسان اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، ان کو کس طرح نعوذ باللہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔
جو خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ انسانوں کے لیے کیا کریں گے. اور اسی طرح سے اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مکے میں جو مشرکین تھے ان کا بھی اللہ پہ تو ایمان تھا. ایگزیکٹلی جس طرح مسلمانوں میں بھی آج کل جو غلط نظریے اور عقائد پیدا ہو گئے ہیں، سب میں نہیں لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے نا کہ ہم بزرگوں سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں لیکن ہم ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، وہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو ڈائریکٹ مانگنے کے لیے اپنے بندوں سے کہا ہے نا، کوئی بیچ میں اللہ نے تو یہ رکھا ہی نہیں ہے ایسا کہ تم کسی خاص ذریعے سے یا کسی کی طرف سے کسی کی سفارش لے کر آؤ گے تو میں تمہاری بات سنوں گا. اللہ تو کہتا ہے میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو. اور اللہ کو بہت پسند ہے اپنے بندوں کا مانگنا، دیتا ہے، وہ نوازتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے اور مانگنے سے تو بہت کچھ دیتا ہے. تو اس کا مقابلہ ایسی چیزوں سے جو کہ اتنا اختیار بھی نہیں رکھتی کہ اپنا ہی بچاؤ کر سکیں، ان کو معبود بنا کر ان کو اللہ کے برابر کے اختیارات دے کے، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ اچھی فصلوں کے لیے ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں کہ ہماری فصلیں اچھی ہوں گی، تو یہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچانے والے ہیں. تو وہی غلط نظریہ اور عقیدہ، بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی بہت تیزی سے بہت حد تک، اگر بتوں کا نہیں تو پیروں، فقیروں، بزرگوں، مزاروں، اس کے حوالے سے یہ نظریہ جو ہے یہ مسلمانوں میں بھی بڑا فروغ پا رہا ہے. تو اس کی بھی یہاں پر مذمت کرنی چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ پاک کتنا کلیئرلی یہ بات ان مشرکین سے کہہ رہا ہے کہ کس طرح تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو ان کو جو کہ اللہ کی یا تو مخلوق ہیں یا پھر تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں جن کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی بچاؤ کر سکیں. هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر مقرر کیا. قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا آ گئی یعنی جب مدت ختم ہو جاتی ہے. ثم قضى اجلا، اور پھر ایک وقت، ایک مدت مقرر کرتی ہے. واجل مسمن، ایک وقت مقرر ہے عنده، اس کے پاس. ثم انتم تمترون، پھر تم شک میں پڑتے ہو، تم شک کرتے ہو. یعنی وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے بنایا تمہیں، پھر دنیا میں بھیجنے کے وقت ہی تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر ہے اللہ کے پاس کہ جس کے بعد وہ مہلت ختم ہونے کے بعد تمہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے. اور تم اس بات میں شک، کس طرح سے شک کرتے ہو، کس طرح سے تم اس پہ شک و شبے میں پڑتے ہو کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے. کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ مشرکین کا یہ بھی وہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم سب مٹی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہ حساب کتاب ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ جزا ہے. اور قیامت کے آنے نہ آنے میں بھی وہ شک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو شک و شبے سے بالکل پاک ہے. اور اسی طرح سے جس نے دنیا میں تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور بھیجا ہے تمہیں، اسی طرح اس مٹی میں ایک دن واپس جانے کے لیے بھی تمہارا وقت مقرر ہے. تم اس پہ کس طرح شک کرتے ہو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اپنے آس پاس لوگوں کو مرتے ہوئے اور ان کا وقت پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کے باوجود بھی شک و شبہ کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے اس کی ذات، کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. یعنی جو کچھ تم دنیا میں کمائی کر رہے ہو، اچھی یا بری، جو بھی تمہارے اعمال ہیں وہ ان سے مکمل طور پر باخبر ہے. اور اسی طرح سے زمین اور آسمان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو. پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے اس بات کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، تو یہاں ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمان کے درمیان
اور ان پہ موجود ہر چیز سے واقف ہے، ہر راز سے، ہر بات سے واقف ہے۔ جو کچھ بھی چھپا رہا ہے انسان یا جو کچھ بھی ظاہر کر رہا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دل میں چھپاتا ہے وہ بات بری ہوتی ہے لیکن ظاہر اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اور جو کچھ وہ کمائی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے یا برے کاموں میں زندگی گزارتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی بھی آئیں ان کے پاس نشانیاں، ان کے رب کی طرف سے نشانیاں، تو ان کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض برتا۔ یعنی ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نشانی آئی، اللہ کی نشانیاں تو دیکھیں چاروں طرف ایسے ہی بکھری ہوئی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جس پہ اگر واقعی انسان صحیح طرح سے غور و فکر کرے اور اس کے اوپر اس کی بناوٹ اور اس کو بنانے والے کے ذات کے بارے میں سوچے تو اللہ تک نہ پہنچ جائے۔ مثلاً درختوں کو، پودوں کو، پتوں کو دیکھے، فصلوں کے اگنے کو دیکھے، سورج چاند کے اپنے مقررہ وقت پہ آنے اور جانے کو دیکھیں، موسموں کے بدلنے کو، کوئی بھی نشانیاں، یہ سب نشانیاں ہیں نا اللہ کی ذات کی، یہ نشانیاں اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے یہ ساری نشانیاں دنیا میں ہم لوگوں کے لیے موجود رکھی ہیں کہ کوئی بھی غور کرنے والا اگر صحیح دل سے، سچے دل سے غور کرے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری نشانیوں کے باوجود جب کوئی خاص نشانی بھی ان تک پہنچتی ہے، یعنی پیغمبروں کے آنے کے بعد معجزوں کی صورت میں بھی اگر کوئی جب نشانی ان تک پہنچتی ہے تو پھر بھی اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، جیسے شق القمر کا تھا یا اور جو کچھ بھی آپ کی ذات سے وابستہ دیکھتے تھے معجزات، اور اس کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اس سے منہ موڑ لیتے تھے۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پھر بلا شبہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب کبھی بھی آ گیا ان کے پاس، تو ان قریب آ جائے گی ان کے پاس خبر جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی بلا شبہ جن لوگوں نے جھٹلایا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان قوموں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن قوموں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا۔ بہت ساری قومیں ہیں نا جن کے ہم نے مختصر واقعات پڑھے ہیں، اور اب آگے جو ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آنے والی ہیں۔ تو کفار کو، مشرکین مکہ کو، ان کی سرکشی کے اوپر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کام جو وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے جھٹلاتے ہیں اور ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے بھی ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، تو ایسا ہی کام اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا نہیں انہوں نے دیکھی کہ ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں، ہم نے بسایا تھا ان کو زمین میں جیسا نہیں بسایا ہم نے تمہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب ان قوموں کا ذکر فرما رہا ہے، کیونکہ دیکھیں مکے والے جب جاتے تھے سفر تجارت کے لیے تو ان کے راستے میں کچھ بستیاں ایسی پڑتی تھیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح وہ بستیاں ویران ہیں، اور اسی طرح سے اللہ پاک ان کو یہ بات ان سے کہہ رہا ہے کہ کس طرح اس سے پہلے بھی بہت سی بستیاں زمین میں آباد ہوئی تھیں جن کے اوپر اللہ نے بڑی نعمتیں نازل کی، جو بڑے خوشحال اور بڑے ترقی یافتہ تھے، اتنے خوشحالی اور اتنی ترقی جتنی کہ تمہارے پاس تم کو بھی نہیں دی ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں، اتنی فراوانی سے چیزیں تمہیں بھی نہیں دی ہیں جو ان بستیوں میں جو آباد تھے لوگ ان کو دی تھی۔ اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کریں۔ اور ہم نے بھیجا ان پر آسمان کو موسلا دھار یا بہت زیادہ برسنے والا بنا کر، یعنی آسمان سے، یہاں پر آسمان سے مراد ہے بادلوں سے، یعنی آسمان سے ایسے بادل ان پر بھیجے جو خوب وہاں تیز بارشیں ہوئیں
اور اس کے باعث ان بارشوں کی وجہ سے وہاں پر دریا اور نہریں تھیں، اور وہ نہریں ایسی تھیں کہ جو نیچے سے بہتی تھیں. یعنی ایک ایسی قوموں کا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے کہ جن کے حالات اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسی خوشحال اور ایسی آباد اور اتنے فراوانی تھی وہاں کہ پانی کی وجہ سے اچھی فصلیں، اچھا رزق تھا اور خوشحالی تھی، ترقی تھی. ایسی بہت ساری بستیاں تھیں. قوم عاد کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ جو اتنے ترقی یافتہ تھے کہ چٹانوں کو انہوں نے تراش کے اس میں گھر بنائے ہوئے تھے، اتنے مضبوط. اسی طرح اگر آپ اپنے علاقے کی طرف آئیں تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے، بچپن میں تو ہم لوگوں نے پڑھا بھی تھا اور اس کے بعد سے بھی کئی دفعہ اس کے بارے میں کچھ آرٹیکلز وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں. موہنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، یہ ساری جو تہذیبیں تھیں جن کے اب نام و نشان تقریباً مٹ چکے ہیں، ٹیکسلا. تو یہاں کے جو میوزیمز ہیں یا یہاں کے جو آثار ہیں، خاص طور سے موہنجو دڑو کے بارے میں جو ڈیٹیل بتائی جاتی ہے کہ اتنی ترقی یافتہ یہ قوم تھی کہ لکھنا پڑھنا بھی ان کو آتا تھا. لکھی ہوئی تحریریں بھی ملی ہیں جو آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا کہ کیا لکھا ہے ان میں. اور وہ اتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں کہ وہاں پر باقاعدہ سڑکوں کا سسٹم تھا، سڑکیں بنی ہوئی تھیں اور سڑکوں کے ساتھ ساتھ کورڈ سیوریج کی نالیاں بنی ہوئی تھیں جس سے پانی کی نکاسی ہوتی تھی، جو کہ آج کل بہت سے جدید ممالک میں، ہمارا کراچی اس کی مثال ہے، یہاں پر ہمیں وہ سہولیات نہیں میسر ہیں جو اس زمانے میں اتنے کوئی 1500 سال پرانی وہ تہذیب ہے. اور وہاں ان لوگوں نے پہیے کی بھی ایجاد کر لی تھی، اور وہاں پہ یہ جو بیل گاڑی وغیرہ ہیں اس کی بھی وہ ملی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ترقی تھی، خوشحالی تھی. دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ یہ آبادیاں تھیں جن کا ذکر میں کر رہی ہوں، اور اس وجہ سے دریائے سندھ کی پانی کی جو زرخیز مٹی آتی تھی تو فصلیں بے انتہا اچھی ہوتی تھیں، خوشحالی تھی، ترقی تھی. اور پہننا اوڑھنا طریقہ، زیورات بنانا، اور اسی طرح برتن ان کے ہاں جو بنے ہوئے تھے، لکڑی کا سامان، اور پکی لال اینٹوں کی جو ہے بنا کے، یعنی اس سے گھر بنے ہوئے تھے مضبوط. پھر کیا ہوا؟ کیسے وہ قوم تباہ ہو گئی؟ اس کا کوئی بھی نشان یا کوئی بھی اس کے بارے میں کہیں سے کوئی روایت یا کوئی بات پتہ نہیں چلتی. اور وہ جب اس کے کھنڈرات کو کھودا گیا ہے تو ایک ایک کمرے سے کئی لوگوں کی لاشیں نکلی ہیں، جس سے کچھ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کسی خوف کی وجہ سے ایک کمرے میں کئی لوگ چھپ کے بیٹھ گئے تھے، بند ہو گئے تھے، یا کوئی ایسی آفت یا کوئی ایسی تباہی آئی تھی، اب اللہ جانے وہ کس قسم کی تھی، کہ جس کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ وہیں کے وہیں بند رہ گئے اور ختم ہو گئے، اور وہ گھر اور وہ گلیاں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زمین میں دھنس گئیں، جس کے آثار جب دریافت ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ بڑی ترقی یافتہ قوم تھی. اسی طرح ہڑپا اور یہ ٹیکسلا اور ان کے جو آثار ملتے ہیں وہاں پر بھی ایسی ہی باتیں ملتی ہیں. سکے، موہنجو دڑو میں سکے تک ملے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے سکے تک، ان کی ٹکسال تھی جہاں وہ اپنے سکے بنایا کرتے تھے، جس سے کہ آپ کو پتہ ہے نا بہت پہلے تو سکے نہیں تھے اور بارٹر سسٹم تھا چیزوں کے بدلے چیزیں لینے کا، لیکن وہ اتنی ترقی یافتہ قوم تھی کہ انہوں نے اپنے سکے بھی بنائے ہوئے تھے. اسی طرح اٹلی کے ایک دفعہ ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی کہ اٹلی کے کسی علاقے کا بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایسی بستی دریافت ہوئی کہ جو لاوے نے اس پورے کے پورے، یعنی پوری جو وہ بستی تھی اس کو پورے لاوا اس کے اوپر اس طرح سے آیا کہ وہ پورے جتنی آبادی تھی وہ اس کے اندر، آپ کو پتہ ہے لاوا پگھلتا ہوا کس طرح کا ہوتا ہے گرم، اور وہ پوری بستی جو ہے وہ اسی کے اندر سب لوگ ختم ہو گئے. اور اب جب اس کے آثار نکالے ہیں تو لوگوں کی بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، رات کے وقت کسی وقت یہ عذاب ان پہ آیا ہوگا ایسا لگتا ہے. اور وہ جو ہے پورے کے پورے جو تھے وہ اس کے اندر
دفن ہو گئے، اور ظاہر ان کے گھر اور اوپر کی چھتیں اور چیزیں تو جل کے راکھ ہو گئی ہوں گی، لیکن ایک لیئر ٹھنڈا ہونے کے بعد بن گئی اور اس کے اندر وہ محفوظ ہو گئے عبرت کی نشانیاں بن کے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مختلف جگہوں پہ امریکہ میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے کچھ ایسے کھنڈرات اور آثار ملتے ہیں ایک بہت ترقی یافتہ قوموں کی۔ اسی طرح مصر کے جو اہرام مصر ہیں، یہ بھی ایک ایسی سائنٹیفک اور ایسی یعنی کہنا چاہیے جیومیٹریکل کوئی وہ ہے وہاں پر جو یہ اہرام بنائے گئے ہیں، اور یہ جو ابو الہول کا مجسمہ ہے، اس کو بنانے میں اتنی ایسی ریسرچ اور ایسی چیزیں ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ 5000 سال پہلے جب کہ یہ بنائے گئے تھے اس وقت اتنی ترقی یافتہ کیسے تھے وہ لوگ، اور کس طرح انہوں نے یعنی یہ جو بڑے بڑی پتھروں کی سلیں ہیں ان کو اس طرح سے رکھا گیا ہے ایک کے اوپر ایک تناسب سے، اور ان کو جس مٹیریل سے ان کو جوڑا اور چپکایا گیا ہے، اور وہ جو بڑی بڑی سلیں ہیں وہ توڑ کے نہیں بلکہ پوری سلوں کی شکل میں رکھی گئی ہیں ایک کے اوپر ایک۔ تو کس طرح اس کو تراشا گیا، کس طرح جب کرین بھی نہیں تھی، کوئی ایسی مشینیں بھی نہیں تھیں، تو کس طرح ان کو ایک کے اوپر ایک رکھا گیا، یہ بھی ایک راز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی نشانیاں عبرت کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ بہت سی قومیں ایسی تھیں۔ آگے ایک اور قوم کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جو بہت بڑے زرخیز علاقے میں رہتی تھے اور جہاں دریا بہتے تھے، اور انہوں نے ناشکری کی، اور اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ وہاں صرف کانٹے دار خاردار جھاڑیاں اور ایک بد ذائقہ کڑوا پھل جو ہے ان جھاڑیوں میں لگنے کے علاوہ وہاں سے کوئی اب وہاں فصل نہیں ہوتی، دریا کا رخ بھی مڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، انکار کیا اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے رسولوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے اتنی نعمتیں دی تھیں، حالانکہ اتنی نعمتیں جتنی کہ تمہیں بھی نہیں دی ہیں، اس طرح ان کو بسایا تھا، اس طرح وہ مطلب ترقی کے ساتھ وہ انہوں نے اپنی آبادیاں بسائی ہوئی تھیں کہ خوشحالی بھی تھی، زرخیزی بھی تھی، ترقی بھی تھی، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بوجہ ان کے گناہوں کے۔ یعنی بہتی ہوئی نہریں، آباد علاقے، زرخیز فصلیں، خوشحالی، علم، ترقی، ساری چیزیں ایک طرف اور گناہ ایک طرف۔ تو گناہ کتنی بڑی چیز ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک گناہ گار انسان کے لیے توبہ کا راستہ اللہ نے جب رکھا ہے تو گناہوں پہ اصرار اور اس پہ ڈھٹائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ان کا گناہ کیا تھا؟ سب سے بڑا گناہ تو یہی تھا کہ اللہ کو کے ساتھ شرک کرنا، رسول کو کی تکذیب کرنا، جھٹلانا، اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، نافرمانی اور ناشکری کرنا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے انشانہ نشونما بھی اسی سے اٹھائیں یا پیدا کی، اس کے بعد ہم نے دوسری امتیں، دوسری قومیں، قرنن قومیں، آخرین دوسری، یعنی ایک کے بعد ایک پے در پہ مختلف اس قومیں آتی گئیں، ایک نے نافرمانی کی۔ اب ہم کچھ کے تو ہم نے قصے بھی پڑھے نا ابھی تک، آگے مزید بھی ڈیٹیل آئیں گی کہ کس طرح سے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، پھر اور مختلف پیغمبروں کے واقعات کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نے نعمتیں بھی دیں، کس طرح سے اللہ نے ترقی اور عروج بھی دیا، لیکن ان کی نافرمانی اور ناشکری اور اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ان سے یہ ساری چیزیں بھی چھن گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ایسا ہلاک کیا کہ ان کو عبرت کا ایک نشان بنا لیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتاریں علیکا آپ پر، کتاباً فی قرطاسٍ ایک کاغذ یا جھلی میں لکھی ہوئی کتاب، یعنی وہ ایک
ان کا مطالبہ جو تھا مشرکین کا وہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے اوپر کوئی فرشتہ آتا ہے اور آپ کے اوپر وحی آتی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہ ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آپ لے کر آئیں، آپ کے اوپر نازل ہو اور آپ وہ ہمیں دکھائیں، تو اس کو دیکھ کے ہم مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور جو آپ کے اوپر جو وحی کی شکل میں آتا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا نعوذ باللہ نہیں کہہ رہے، اور ہم کیسے یقین کریں؟ تو ہمیں تو ایک لکھی ہوئی کتاب چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا نا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے وہ لینے گئے تھے تورات، جو لے کر جب واپس آئے تھے تو اس مطالبے کو کرنے کے بعد وہ کس طرح سے کفر کے اس میں پڑ گئے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے ایک کتاب اتار بھی دیں، آپ پر ایک کتاب اتار بھی دیں لکھی ہوئی، فلا مسو ہو، اور پھر وہ چھو لیں اس کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی اگر ایک کتاب ہوگی تو ظاہر ہے پڑھنے کے لیے اس کو ہاتھ سے چھوئیں گے، کھولیں گے، اور پھر دیکھیے کتاب کی موجودگی کا احساس آنکھوں کے بعد سب سے پہلے ہاتھوں کو چھو کے ہی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کتاب کو چھوئیں گے یعنی یقین کریں گے اور کھول کے دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ لقال الذین کفروا، البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، وہ اس کے بعد بھی یہی کہیں گے، یعنی جس کو ایمان نہیں لانا ہے وہ تو یہ حجتیں بنا رہا ہے کہ یہ کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں، پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، آسمان سے کتاب لا کے دے دیجئے، لیکن جس کو ایمان نہیں لانا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، اس کے بعد بھی وہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، جب ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اور جس کو ماننا ہے وہ اللہ کے کلام کو سن کے وہ خود ہی اس کا دل مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام کے علاوہ یہ کوئی بات کسی انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا 40 سال تک کہ صادق اور امین لقب ہے ان کا، اور ان کا کردار اور ان کی دیانتداری کی، ان کی پاک بازی کی قسمیں کھا سکتے تھے لوگ، تو پھر بھی جو نہیں مانے اور اللہ کے کلام کو سن کر بھی جو نہیں مانے، ان کے پاس لکھی ہوئی کتاب بھی آ جائے گی تو بھی وہ یہی جھٹلائیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ جو بات ان کو اپنی عقل سے آگے کی لگتی ہے، اصل میں بات کیا تھی؟ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تھی ضد اور ہٹ دھرمی۔ سمجھ میں تو بات آ رہی ہے لیکن ماننی نہیں ہے، آپ پہلے یہ کریں گے تو ہم مانیں گے۔ بعض دفعہ ایسا انسانوں میں ایسا رویہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ اصل بات، جو بھی بات آپ کی ہے یا جو بات کہی جا رہی ہے، اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص سے مخالفت کی وجہ سے کہتے ہیں جی نہیں، ہمیں تو یہ اگر اس طرح سے ہوتا تو ہم مان لیتے، ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پہ بھی وہی ضد اور ہٹ دھرمی والی کیفیت تھی کہ ماننے کے باوجود بھی اس پہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹ کے ہے، اور ہمارے دیوی دیوتا جو ہیں ہم ان کو کس طرح سے غلط ان کو مانیں، تو اس چیز کی وجہ سے مطالبوں پہ مطالبے کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزل علیہ ملکن، کیوں نہیں نازل کیا گیا کوئی فرشتہ، یعنی ایک یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ قرآن میں کئی دفعہ یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے اگر کوئی فرشتہ آتا اللہ کا پیغام لے کے تب ہم مان لیتے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی ڈیمانڈ، حالانکہ جس کو نہیں ماننا ہے نا وہ، میں نے جیسا کہ کہا، وہ کسی صورت نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتے کو ان کے اوپر نازل کرتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کام یا فیصلہ پورا کر دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے۔ بات یہ کہ دیکھیں فرشتہ بھی اگر آ جاتا نا تو یہ اس کو بھی جھٹلاتے، انکار کرتے، یہ کہتے کہ ہم انسانوں کی کو چوٹ لگتی ہے، ہماری تکلیفیں، ہمارے رشتے ہیں، ان کو کے جانے کا ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم اس لیے ان کا غم منا رہے ہیں، تم تو یہ تو جو پیغام اللہ کا لے کر آیا ہے یہ تو فرشتہ ہے، اس کو کیا احساس، اس کو کیا یہ فیلنگ جو ہم انسانوں کی ہے، اسے ہمارے مسائل اور تکلیف کا کیا اندازہ،
اس وقت یہ بات کہی جاتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے ایک مخصوص وقت پر آتے ہیں. یا تو فرشتے اللہ کا عذاب پھر لے کر آتے ہیں، جیسے کہ قوموں کے اوپر جب عذاب آیا تو فرشتے جو تھے اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان کو کے پاس پیغام لے کر آئے اور ان کو وہاں سے نکلنے کو کہا. اور فرشتوں کے ذریعے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جیسے قوم لوط کا تھا کہ اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کے اوپر تک لے گیا، آسمان تک، اور وہاں سے پھر پلٹا کے اس کو زمین پہ پٹک دیا. تو پھر فرشتے اس صورت میں آتے ہیں. اس وقت پھر مہلت نہیں دی جاتی، پھر مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب فرشتے آتے ہیں. فرشتے دو ٹائم پر آتے ہیں، یہ یاد رکھیں. ایک تو یہ جو پیغمبروں کے دور میں آتے تھے وہ بات تو اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے کہ جب عذاب کی شکل میں یا تو وہی لے کر آتے تھے پیغمبروں پہ، یا پھر اگر خدا نخواستہ کوئی قوم یا کوئی امت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی تھی اپنی کفر میں اور اپنی پیغمبروں کے ساتھ نافرمانی، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے میں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں، جب ایک وہ دی ہوئی ان کی مدت یا مہلت ختم ہو جاتی تھی تو پھر عذاب لے کر آتے تھے. اور لیکن فرشتے ہر انسان کے پاس آئیں گے جب اس کا آخری وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب فیصلہ پورا ہو کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد یعنی آخری وقت میں جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو اس وقت ساری حقیقت عیاں ہو جائے گی. جو مسلمان ہے یا جو کافر ہے، جس نے شرک کیا ہے، جو گناہگار ہے، جو نیک ہے، وہ ساری حقیقت اس پہ اس دن عیاں ہو جائے گی ان فرشتوں کے آنے کے بعد. ظاہر مومن جو ہیں ان کے لیے تو بہت نیک صورت اور بہت نرمی والے فرشتے آئیں گے، اور جو کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے بڑے سخت اور بڑے شدید جو ہیں وہ فرشتے آئیں گے. تو وہ ان کو دیکھتے ہی ان کی شکلوں کو اور پھر جو وہ جس طرح کی وہ ان کو عذاب کی وعید سنائیں گے، اس سب کو سننے کے بعد ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر کتنا غلط کام کیا، لیکن اب مہلت ختم ہو چکی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو فرشتوں کو مانگ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں گے تو پھر ان کی دی ہوئی مہلت بھی ختم ہو جائے گی، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنی بڑی مہربانی اور رحمت کی کہ یہی مطالبے دوسروں نے جب کیے تھے، یعنی کہ اب اپنے پیغمبروں سے، تو ان کے مطالبے پورے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے جب اس کے بعد بھی انکار کیا تو پھر عذاب آیا. لیکن اللہ نے اس امت پہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی وجہ ایک بہت بڑی رحمت للعالمین ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند رہتے تھے کہ وہ ایسا کوئی بھی مطالبہ جو ہوتا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے نہیں کہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ان مطالبات کے لیے اللہ سے دعا کی اور یہ مطالبہ پورا کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور آپ دیکھیں ان کی ہی اس محنت اور اس اخلاص کے نتیجے میں کہ ایک وقت آیا کہ وہاں مکے میں بھی لوگ کتنی تیزی سے سب ایمان لے آئے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. البتہ اگر ہم بھیجتے اور اگر ہم بھیجتے فرشتے کو، بناتے فرشتے کو، تو ہم اس کو بھی انسانی بنا کے بھیجتے نا، ایک آدمی کی ہی شکل بنا کے بھیجتے نا. فرشتے کی شکل میں تو دنیا میں نہیں بھیجتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی فرشتے کو بھی بھیجتے دنیا میں تو ایک آدمی کی شکل میں ہی بھیجتے نا، کیونکہ اس سے پھر لوگ خوف کھاتے. اگر فرشتہ آ جائے دنیا میں اور آ کے وہ اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات بتانا شروع کر دے تو لوگ تو خوف کے مارے اس کے پاس بھی نہیں پھٹکیں گے. تو پھر کس طرح سے اس کی بات کو سنیں گے یا اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اگر فرشتے کو بھی بھیجتا تو آدمی کی ہی شکل بنا کے بھیجتا تاکہ لوگ اسے مانوس ہوتے، اس کے پاس جا کے بیٹھتے، اس سے بات کرتے. تو پھر اگر آدمی کی ہی شکل میں بھیجنا ہوتا تو پھر البتہ للبسنا علیہم ما یلبسون، البتہ ہم شبہ ڈالتے جس میں وہ شبہ کرتے ہیں. یعنی جب ہم اس کو آدمی کی شکل میں بھیجتے تو تم اس پر بھی یہی شبہ کرتے اور یہی جو کہ تم اب شبہ کر رہے ہو. سمجھ میں آئی نا بات؟ یعنی اگر فرشتے کو فرشتے کی شکل میں بھیجتے تو لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے اور اس کے پاس ہی نہیں پھٹکتے، اور اگر اس کو آدمی بنا کے بھیجتے تو پھر تو وہ کہتے کہ یہ بھی اسی طرح کا آدمی ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شک و شبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کرتے. تو وہی والی بات ہے کہ جس کو ایمان نہیں لانا ہے وہ کسی طرح بھی ایمان لانے والا نہیں. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ
مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے جو وہ تھے مذاق اڑاتے. یعنی اس سے پہلے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی باتیں ہیں، یہ پہلی دفعہ کوئی قوم یا کوئی امت اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ہر بات کا لوگوں نے غلط مطلب لے کے، اور ان کے حضرت نوح علیہ السلام کا میں نے بتایا تھا نا کہ روزانہ صبح جا کے چوک پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے دین کے لیے طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور اللہ کے احکامات بتاتے تھے، اور آتے جاتے لوگ ان کا کوئی دامن کھینچتا تھا، کبھی بچوں کو پیچھے لگا دیتے تھے، ہنسی مذاق بناتے تھے. اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کا یہ مختلف جو قومیں تھیں، ان کی امتیں تھیں، ان کا رویہ یہی تھا کہ ان کو جھٹلاتے تھے، ان کی باتوں کا ہنسی مذاق بنا لیتے تھے، ان کے پیغام جو وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو روش رہی ہے لوگوں کی، آپ سے پہلے بھی اسی طرح قوموں نے کیا اپنے رسولوں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو گھیر لیا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا، اگر وہ نہیں اس سے باز آئے اور اگر نہیں انہوں نے اپنی اصلاح کی تو ایک مدت، ایک مہلت دی جاتی تھی قوموں کو. ابھی ہم نے کچھ قوموں کا حال تو پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک وارننگ دی جاتی تھی رسولوں کی طرف سے، اور ان کے رسول جو تھے وہ ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن اگر وہ اپنی اسی رویے پہ قائم رہتے تھے اور ان کی بات کو اسی طرح مذاق میں اڑاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھیر لیا جاتا تھا ان کو عذاب میں. یعنی رسولوں کا مذاق اڑانے والے، ان کی باتوں کو جھٹلانے والے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے عذاب میں گھیر لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ اگر باز نہیں آئے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو مذاق میں اڑاتے رہے تو پھر ان کو بھی عذاب گھیر لے گا، اور یہ ساری باتیں جن پہ وہ مذاق کر رہے ہیں نا وہ خود ہی مذاق بن جائیں گے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قل کہہ دیجئے، سیرو، سیر کرو، چلو پھرو، جاؤ زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا. جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تمام مقامات جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، ان مقامات سے صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا یا وہاں سے گزرنا چاہیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے مسلمانوں سے کہ جاؤ، نکلو، دیکھو زمین میں، ان علاقوں میں جاؤ اور وہاں حال دیکھو کہ وہ بڑی بڑی بستیاں، وہ ترقی یافتہ قومیں، وہ خوشحالی، وہ سب آج کہاں ہے، کس طرح عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس جگہ پھر رہتی دنیا تک کبھی آبادی نہیں ہو سکتی. یہ خاص بات ہے اس جگہ کی کہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہو سکتی. آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے ہر طرف. اور آپ جہاں پہ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں تھیں وہ آج تک ویسے ہی ویران ہیں، ان کے کھنڈرات. اسی طرح یہاں آپ دیکھ لیجئے جو یہ موئنجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، یہ جگہیں ہیں، یہ آج تک ان کے کھنڈرات اسی طرح ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ان کھنڈرات کے اوپر دوبارہ تعمیر کر کے لوگوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا. وہ جگہیں کبھی آباد نہیں ہوئی، چاہے 50 سال ہو جائیں، 50,000 سال ہو جائیں، 5,000 سال ہو جائیں. جیسے آپ فرعون نے جو وہ بنائے تھے اہرام مصر، آج تک اس کے وہاں پر کوئی آبادی کہیں پر بھی، جہاں پر بھی جن قوموں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، خاص بات یاد رکھیں، وہاں کبھی آبادی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان جگہوں پہ جاؤ، ان جگہوں پہ جانا منع نہیں ہے، لیکن ان کو ایک تفریح کا مقام نہ بناؤ کہ وہاں جا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، وہاں سے مختلف چیزیں اٹھا کے لا کے اپنے گھروں میں سجا رہے ہیں، یا وہاں کی چیزوں کو جو ہے اس سے ملتے جلتے سوینئر وغیرہ بنا کے لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں، اپنے لیے لا رہے ہیں. یہ تفریح کے مقامات نہیں ہیں.
تفریح کے لیے، اللہ کی قدرتوں کی نشانی، اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے، اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے سمندر کے کنارے جائیں، باغوں میں جائیں، پہاڑوں میں جائیں، خوبصورت جگہوں پہ مناظر دیکھنے جائیں اور اللہ کی قدرت کو دل سے محسوس کریں اور زیادہ اللہ کو سے قریب ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں پہ۔ وہ جگہیں ہیں جو تفریح کی ہیں، سیر کی ہیں، لیکن جس جگہ پہ عذاب نازل ہوئے وہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر عبرت کے لیے جائے اور دیکھے کہ کیسے بڑی ترقی یافتہ قومیں اور کیسی کیسی چیزیں ایجاد کرنے اور بنانے والے لوگ آج کہاں ہیں اور کس طرح کھنڈرات کی شکل میں ان کی باقیات موجود ہیں۔ تو جن لوگوں نے جھوٹ بولا، مکذبین یعنی جھٹلانے والے، رسولوں کو، اللہ کو اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، ان کا انجام کیسا ہوا یہ جا کر دیکھو۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے۔ یہ کس طرح سے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ پوچھئے ان سے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا کون ہے؟ ان بتوں میں سے کوئی ہے؟ ان بزرگوں میں سے کوئی ہے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اللہ کی قدرت سے کوئی بھی بات جو ان سے منسوب کرتے ہو، چاہے اولاد مانگتے ہو، چاہے بارش مانگتے ہو، کیسے تمہارا یہ مطالبہ ہے؟ کون ہے ان سب چیزوں کو بنانے والا سوائے اللہ کے؟ کہہ دیجیے صرف اللہ ہی کے لیے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دی ہے اس نے اپنی ذات پر رحمت، اللہ پاک نے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو مخصوص کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رحم جو ہے نا، اس کے 100 حصے ہیں، ان 100 میں سے صرف ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ وہی ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ باپ جو ہے اپنی بیوی بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے ایک مرد کہ وہ ساری زندگی محنت کر کے کماتا ہے اور ان پہ خرچ کرتا ہے۔ جانور تک اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، دوست آپس میں محبت کرتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، رشتے ناتے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا سلوک، کسی کو پریشان دیکھ کے، کسی کی غربت، کسی کی تکلیف دیکھ کے اس کی مدد کرنا، یہ صرف اس ایک حصے کی وجہ سے ساری کائنات میں جو اللہ نے ساری دنیا میں جو اس حصے کو تقسیم کیا ہے اس میں اتنی رحمت ہے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن وہ 99 حصے جو ہیں رحمت کے، وہ اللہ کے جوش ماریں گے اور اس کی رحمت کے صدقے، اس کی رحمت کے آسرے پہ ہم سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ اس کی رحمت سے ہی جائے گا جو بھی جنت میں جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اس دن ایسی اس کی رحمت برسے گی کہ ہم سب گناہ گاروں کو اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ایک حصے میں اتنی وہ ہے کہ وہ کتنا لوگوں تک، کتنی دنیا کی مخلوق ہے، ہر اس میں وہ تقسیم ہو گیا، تو 99 حصے کتنے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کتبہ، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، لکھ دی گئی، لکھ دی ہے اللہ نے، یعنی یہ لازمی ہے، فرض ہے، یہ ایک ڈیفینٹ بات ہے، اس پہ کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ یجمعنکم الی یوم القیامہ، اور البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ قیامت کا دن برپا ہوگا اور اس دن سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ الذین خسروا، اور وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا ہے، یعنی اللہ کی رسول کے آنے کے بعد بھی، دعوت دینے کے بعد بھی دین کی، اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے انکار کرنے والے سرکش لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال لیا ہے۔
یعنی خسارہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، سب تو وہ خسارے میں ہی رہے، کیونکہ جو ایمان لے آیا اس کو تو اللہ کی رحمت کا آسرا ہو گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اگر ہیں بھی گناہ تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، لیکن جو ایمان ہی نہیں لایا تو وہ تو سراسر خسارے میں ہے، کیونکہ اس کے پاس تو اب کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت کی امید رکھی جا سکتی ہے، بغیر ایمان کے تو نہیں رکھی جا سکتی نا۔ تو یہاں پر ہماری تفسیر کمپلیٹ ہوئی، الحمدللہ۔